औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार मसीद और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। नाज़रीन, अपने हिस्से की शमा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, सेशन जज रिटायर्ड हैं और जो टॉपिक है आज का, इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। वो जो बात है वो है बेंच और बार जो है वो दोनों मिलकर जो है वो मुआशरे की फलाह के अंदर क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन के अंदर और सरगोदा के अंदर जो एक स्टेप लिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कि अपने इन दो अजला को जो है वो फलाही और मिसाली बनाएंगे, इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किरदार अदा कर रहे हैं वो अपनी जगह के ऊपर, मकामी तौर पर जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है वो, और जो दूसरे ज़मींदार लोग हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना एक किरदार है। इसी किरदार को सामने रखते हुए हमने बात करनी है आज कि बेंच और बार ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं इन दो अजला को फलाही और मसाली बनाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे अहमद नवाज़ रांझा साहब से, रिटायर्ड सेशन जज हैं। वेलकम करता हूँ रांझा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी रांझा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रांझा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा राय साहब, ये काइंडली ज़रा बताइएगा कि किस तरह से मुमकिन है कि मुआशरे की फलाह और इसकी इस्लाह दोनों जो है ये हों, और बार और बेंच इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या फरमाएंगे सर? थैंक यू वेरी वेरी मच। ये टॉपिक एक ऐसा है जिस पर कोई एक किरदार इंस्टीट्यूशन जो है उसका किरदार दिखाई नहीं दे सकता। ये तमाम लोगों का एक किरदार इसमें होता है। एवरी पर्सन हैज टू प्ले। तो कानूनी तौर पर तो बेंच और बार में एक तहरीरी शक्ल में कोई कानून मौजूद नहीं, लेकिन उनका जो अपना किरदार है, अगर वो अपना किरदार अपनी इस्लाह करें, माशरे पर इसके असर, तो बेंच के लिए तो मैं कहूंगा कि उनकी ड्यूटी ये है कि खुद के दायरे के अंदर रह पंक्चुअल हो, अपनी ड्यूटी अदा करें, इखलाक के साथ पेश आए, कानून के मुताबिक अपने फराइज करें और लोगों के साथ, लिटिगेंट के साथ, आम आदमी के साथ बहुत अच्छा है। बार क्योंकि एक आजाद वो इस सिलसिले में उसका रूप है, एसोसिएशन अपने रूल बना दिए। हर बार जो है एक ऐसा बना सकती है जो बनी हुई है, जो मजलूम को बगैर के उनको रिलीफ दे, अदालतों में, सरकारी इदारों में जरूरत पड़े उनकी कानूनी मदद करे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। वो जो फ्री लीगल एड है वो एक्टिव नहीं, तो उसको एक्टिव होना चाहिए और उस फ्री लीगल एड या जूनियर को लड़े अपना फीस लेकर मेहनत करना। इसके अलावा मैं एक और इस सिलसिले में एक फंड भी मौजूद होता है जो मंथली मीटिंग में जेलों में पड़े हैं और
लीगल हेल्प ना होने की वजह से उनकी सुनवाई नहीं होती, वो केसेस जो माइनर नोयत के हैं वहाँ आपके तौर पे एक मुनासिब वकील जो कि खुद है वो बतौर अति का केस में फंड होता है, वो उसमें बता करके उन्हें केस लेने, बल्कि फिर उनकी थोड़ी बहुत रहनुमाई भी करें। इस सिलसिले में जो बात की एग्जेक्टिव है उनकी समाज में लिया जा सकता है। हम्म। पर्पस यही होना चाहिए कि जो बंदा या जो गरीब लिटिगेंट है उसकी कानूनी हेल्प उसको मिल सके। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास तो ये खाना इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल हो, और जब किसी मजलूम को इंसाफ मिले जो कि लीगल रुकावट की वजह से वो लीगल ना होने की वजह से, तो ये बेंच का ये पॉजिटिव है, तो वो अपना काम अदा कर सकते हैं। बात जैसे मैंने कहा कि वो आसान, वो अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे जो लीगल एड कमेटी है रियल सेंस में एक्टिवेट करें, रियल सेंस में एक्टिवेट करें, और वो ऐसे लोगों को केसेस बगैर जो भी वजह वो कर सके, जैसे जैसे करें और वो इंसाफ तो ये बड़ा रोल है, इंसाफ देने की मददगार। क्या बार का एक ऐसी चीज है कि वो जो मुआशरे को लीड कर, वो खुद अपने किरदार से लोगों को रास्ता दिखाए। उनका रवैया ये नहीं होना चाहिए मैंने छीन लेने हैं, बल्कि उनका रवैया होना चाहिए मेरे फराइज के मुताबिक पर मैं समझता है, और फिर लोगों के मुताबिक अमल करें। वो बोलचाल से लेकर लोगों के रवैये तक, उनका अंदाज, लोगों से बिहेवियर, प्रोफेशनल लेना देना, कचहरियों में चलना, मुखालफ के साथ बोलने का अंदाज, कराते में जो गवाह है मुखालफ का एहतराम, जब वो ना करें तो ऑटोमेटिकली देखने वाले या आने वाले का रोल, जब वो सोसाइटी में आ जाए, इस मोहल्ले में आए, जहाँ उस मोहल्ले में उनका कानून पर अमल करने वाले तो माशरे में वेरी एक्सीलेंट, जबरदस्त। करेंसी में जज का तो नहीं है, इट इज वे ऑफ लाइफ चूजन टू अडॉप्ट, कि जिंदगी कैसे गुजारनी, जिंदगी चलना कैसे है, लिबास कैसे पहनना है, हर खाना खाना है तो वो कैसे जज अपना वो पॉजिटिव लाइफ है, प्रोफेशनल है ये, वो वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं, तो सोसाइटी में देखने वाले लोग ये अपनी हदूद के अंदर का ये रूल है। अपार्ट फ्रॉम इट चैरिटेबल में वो काम करें, वो तो इनका इंडिविजुअल काम हुआ, प्रोफेशनल ये बुनियादी ड्यूटीज इनकी प्रोफेशनल। बंदे को पता हो कि वकील आ रहा है तो जो क्या इस पर अमल करेगा, ये मुकर्रर तारीख के बाद ये किराया वक्त पर बढ़ाएगा, ये पर किराया देगा, नहीं करेगा, इज्जत करेगा, लोगों को वो एजुकेट तलाश तशरीफ बने कि शादी के नामा हो, हो, जितनी बात हो, जाए ताकि एक आदमी को उससे फिरने का मौका,
یہ وہ کام ہے کے مطابق بھی ہے، جتنے معاہدے جو، اور یہ وہ کام ہے جس سوسائٹی اپنی زبان سے ہوئی ہے وہ بھی کم ہو جائیں گے. معاشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کی طرف منتقل کرے گا. زبردست یہ زبردست. جتنے بھی جعفر صاحب فیملی میں وہ جو ڈاکومنٹ معاہدہ ہے شادی والا، تمام کنڈیشن نہیں لکھی ہے، بات وہ شرم ہے. زبانی آپ بات کرتے ہیں تو لکھنے میں جب معاہدہ لین دین کا اس میں جو لین دین ہے وہ تھرو بینک، اس میں ٹیکس چوری کا آنسر یہ جو تبدیلی کہہ لیں یا تربیت کہہ لیں، یہ بنیادی طور پر ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی میں فرض ہے ہی ہے کہ وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں. ساتھ یہ جو ہے کہ یہ جو دو ادارے ہیں یہ اپنے طریقے سے وہاں پہ اپنا رول ادا کرتے ہوئے وہ آج بھی پرسپشن یہی ہے کہ جج نے جو زبان وہ غلط، لیکن عملی طور پہ بھی یہ ہونا چاہیے. یہی زبردست زبردست. غلط ہو گیا ہے تو یہ اس کو غلطی میں بدلنے کا آج کل یہ ادارہ جو ہے اس کے بھنور میں یہ پھنس کریڈیبلٹی کو دوبارہ کرنے کے لیے اس ادارے کے منسلک لوگوں نہیں، جس میں کے تمام ممبر یا لوگ ہیں، جس میں یہ کہوں گا کہ کہتے ہیں ہم جوڈیشری سمبل بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ کلا ہے سرکاری لیڈر آف کورٹ اسٹینو سارے لوگ یہ مل کر یہ ساری آداب پازیٹو کرے اور اس اپنی کی جو میراث ہے اس کو یہ دوبارہ گین کر لیں گے سوسائٹی پر بھی ساتھ. اسی طرح بات جب یا اپنے وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور ہی لوگوں کی تربیت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی رائے صاحب ماشاءاللہ جس خوبصورت طریقے سے اور جس پیارے انداز سے آپ نے بار اور بینچ سے تعلق رکھنے والے وکلا اور قانون دان ان کی زندگی کا لاہ عمل کیسا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. آپ کے سامنے دو مثالیں جو ہیں نا وہ ہیں، ایک منڈی بہاؤدین کے اندر جو بننے والی تنظیمیں ہیں، اس 6 ماہ کے مختصر ترین عرصے کے اندر 130 گاؤں اور دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ تنظیمیں بنی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوا. سرگودا کے اندر بھی اس کے اوپر کام ہوا، نسبتاً کم ہوا، منڈی بہاؤدین میں بہت زیادہ ہوا. ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور کس قسم کی آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ سرگودا کے اندر بھی اس کے اندر تیزی آئے اور بار کے اندر بالخصوص جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو مقصد ہے جس کے اوپر ابھی آپ نے روشنی بھی ڈالی کہ ایجوکیشن، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کے آنا، سب سے بڑا مسئلہ. 3 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں ہمارے اسکول نہیں جا پا رہے، لیکن نہ ہماری حکومتوں کی کوئی ترجیحات میں یہ بات نظر آتی ہے، نہ ہماری کوئی نئی بننے والی تنظیم، اگر ہم منڈی بہاؤدین کی بھی بات کریں یا سرگودا کی بھی بات کریں،
بے شمار تنظیمیں بنتی ہیں، لیکن کسی کی بھی تنظیم کی اگر ترجیحات میں بھی یہ بات دیکھیں تو وہ صاف پانی اور دوسرے اور دیگر جتنے فلاحی منصوبے ہیں اس کے اوپر تو بہت زیادہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے کام نہیں کوئی کرتا ہوا دکھائی دیتا. تو سب سے پہلا سوال آپ کے ساتھ یہی کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا جانا چاہیے. میں ایک عرض کرتا ہوں میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کریڈٹ موسٹ اوور کو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ادا کیا یہ سب سے اہم ہے. اس رول سے انہوں نے لوگوں کو کیا، انہوں نے اپنا ٹائم دیا. میں ان کے ساتھ گیا ہوں. میں ایجوکیشن سے وہ کام کرتے ہیں جو کم لوگ اپنا کام کرتے ہیں. منڈی باؤدین میں کام ہونے کی وجہ یہ سرگودا کیونکہ ایڈجسٹ ہے، ہم نے بھی کام تو شروع کیا تھا لیکن ان سے متاثر ہو کر ہم نے اس کام کو کیا. ہیلتھ کے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. پانی کا جو آپ نے فرمایا بدقسمتی سے یہ گندے پانی کا مسئلہ ہر ایک معاشرے کا اپنا پیدا کرتا ہے. یہ جب سے گھروں میں شروع کر دیا گیا پراپر انجینئرنگ کے بغیر اس کا نتیجہ ہے کہ سرگودا اور منڈی باؤ پانی بہت اچھا تھا، لیکن یہ ساری خرابی کے غلط اور گندے نظام ہے کہ وہ پراپر سینیٹیشن نہ ہونے سے ہر گھر میں اپنے گھر میں گٹر وہ پراپر نہیں ہے، اس میں پانی جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹھنڈا یا موٹر 100 فٹ میں ایک گٹر جو ہے پانی کو خراب پانی کو کٹا ہوا ہماری دیکھتے ہیں. ایجوکیشن کی بات ہے جی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن بہت مہنگی ہے. گورنمنٹ سیکٹر جس سے ہم کیا ہے کہ ہمارے استاد پڑھاتے تھے، بچوں کو اپنے بیٹے سمجھتے تھے اور شاگرد اپنے استاد کو. میں آنیر کہوں گا سوچ پڑتا ہے کہ بچے باپ کی حیثیت سے بچے کو سمجھانے کے لیے ناراض بھی ہو سکتا ہے، اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. بالکل ایسی. اب ہم نے ایک فیشن کہ بچے کو کوئی پوچھنا کہ ماں باپ پوچھنا کہ ہم باپ کی طرح بچوں کے قابل ہو جائیں. لیول کی ایجوکیشن ہماری ہے وہ شاید ہمارے پاس ہو، لیکن ادروائز بچے کو ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی حیثیت سے بچے کو باپ کی حیثیت سے تھوڑا تاکہ سامنا کر سکے. تو سرکاری اسکولوں میں ہو گئی اور استاد کہتا ہے عزت نہیں دیتا، معاشرہ کہتا ہے کہ استاد نہیں کام کرتا. استاد نے اپنے مانی ہے کام سے ریسپیکٹ سوسائٹی میں ادا کرتے ہوئے خود کوئی زبردستی اسے تو وہ تو معاشرہ ادھر سے کا مین پرپز ایجوکیشن کو آگے لے جانے کا یہ ہوتا ہے بچے ہیں تاکہ وہ اپنی سے اتر لیں. جہاں این جی اوز پانا چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے ڈسٹرکٹ سرگودا کے رہنے والے سرفراز صاحب شاید ان کا نام ہے، انہوں نے اس سلسلے میں بہت کام، لیکن ان کا کام زیادہ میرا چاند فاؤنڈیشن. بالکل ہاں طارق صاحب نے اتنا موٹیویٹ کیا، اتنا لوگوں کے پیچھے لگایا کہ میں نے بھی ان سے کہا تھا آپ نے کرے تشریف تو بے شک ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں
لیکن الحمدللہ ہمارے پاس تو پہلے بھی بہت بہتر ہے. 98-99 پاس بیت المال ہے, کاوش کے اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہے, وہاں پہ چھوٹی سی جگہ بہت زیادہ بچے ان کو انسینٹو کرتی ہے جس قابل کر سکتے ہیں بالکل کر کے اور وہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر بڑی کیا جائے تو اور خوشی ہوگی. اور تو میں یہ جو لوکل لوگ ہیں یہ بلڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں, بجلی پرووائڈ کرتے ہیں. چیز آئیے آپ نے آج کل جہاں بھی دیتے جائیے اللہ نے آپ پر کرم کیا اور ہوئے سوسائٹی کو کچھ واپس دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں سے ہم آگے آئے ہیں کا بھی بن گیا ہے, اس گاؤں کا آ گیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں گے قابل. تو یہ ان کا بھی بہت زیادہ ہے. اس طرح بہت لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں. میں ضرور کہوں گا ممتاز کالو صاحب کا جی جی ماشاءاللہ ان کا کام جہاں جہاں وہ کر رہے ہیں بہترین اور قابل ستائش ہے. ان کے وسائل ہیں وہ ایگریکلچرسٹ کے بعد نہیں ہوتے, عام سوسائٹی میں ان لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے جتنے خوشحال لوگ ہیں. یہ بنیادی فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام آباد اور بڑے شہروں میں نہ چلیں گے. کہہ رہا ہوں جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں خدمت کرتے ہیں, مزدور پرووائڈ کرتے ہیں, ان لوگوں کے بچوں کو بھی دے سکیں گے تو وہ بہتر ورکر وہ بہتر کام کر سکیں. یہ میں سب سے میرے جتنے بھی دوست بھائی ہیں وہاں سے نکل شہروں کے بعد کرتے ہیں وہ اپنا رول. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ احمد نواز رانجھا صاحب نے بہت بہترین انداز کے اندر اور بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے آج کے جو پروگرام کا جو ٹاپک تھا بینچ اور بار کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے روشنی ڈالی اور بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا. بہت شکریہ احمد نواز رانجھا صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دوبارہ پھر زحمت دیں گے اور امید کریں گے کہ سرگودا کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو اور اوورسیز پاکستانی جو کہ بہت بڑی تعداد کے اندر منڈی بہاؤالدین سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور یقینی طور پر سرگودا کے ساتھ بھی تعلق ہے ان کا, تو ان تمام افراد کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے, واپس ان کے گاؤں دیہات کے اندر جو ہے نا لایا جائے اور وہاں پر وہ اپنے گاؤں کی جو ہے وہ فلاح اور بہبود کے لیے جو ہے مل کر کام کریں. انشاءاللہ یہ جلد ممکن ہوگا. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.